نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ اس قسم کے مسائل جن کا تعلق اصلاح نفس سے ہے کسی تصوف کی کتاب میں دیکھ کر اس پر عمل کرنا اس شرط سے درست ہے کہ فہم میں یا حدود و شروط میں غلطی نہ ہو، لیکن ان غلطیوں کا احتمال عادتاً غالب ہے. اس لیے بدون مشورہ کسی شیخ مبصر کے خود عمل مناسب نہیں، البتہ مناسب ہے کہ اس علاج کو نقل کر کے مشورہ کر لے. اب یہاں پر دو باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اصلاح نفس. اب اصلاح نفس کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کے اندر جو نفس ہے اس نفس میں اچھے اور برے تقاضے ہیں، اچھے اور برے اخلاق ہیں، تو اچھائی کو برائی پر غالب کرنا یہ اصلاح نفس ہے. گناہ کے تقاضے پر نیکی کو غالب کرنا، برے اخلاق پر اچھے اخلاق کو غالب کرنا یہ نیکی ہے، یہ اصلاح ہے. اب جس طرح سے جسمانی امراض میں ڈاکٹر اور طبیب پہچانتا ہے کہ بھئی اس مرض میں کس دوا کی ضرورت ہے اور کتنی مقدار میں ضرورت ہے، تو اس کے مشورے پر جب آدمی دوا لیتا ہے تو دوا کا وزن بھی صحیح ہوتا ہے اور دوا اثر بھی کرتی ہے اور شفا مل جاتی ہے. اسی طرح سے نفسانی امراض، اصلاح نفس، اندر کی بیماریاں، اندر کی خرابیاں، اب اس میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں. جیسے جسمانی امراض پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو اسی طرح سے روحانی امراض جو نفسانی امراض ہیں اس پر بھی کتابیں لکھی ہوئی، تصوف کی کتابیں کہلاتی ہیں. اب کوئی آدمی اگر جسمانی امراض میں کسی طب کی کتاب کو لے لے اور اس کو پڑھنا شروع کرے، اس میں مرض کی علامات بھی لکھی ہوں گی، اس کا علاج بھی لکھا ہوگا، اور سر سے لے کے پیر تک جتنے بھی امراض ہو سکتے ہیں تو ان امراض کی علامتیں اور اس کا علاج، اس کے نسخے کتاب کے اندر لکھے ہوں گے. اب اگر ایک صحت مند آدمی بھی اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دے تو اسے محسوس ہوگا کہ میرے اندر یہ بیماری بھی ہے، یہ بیماری بھی ہے، یہ دوا بھی استعمال کر لوں، یہ دوا بھی استعمال کر لوں. اور اگر اس نے اپنے طور پر استعمال کر لیا تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، بجائے فائدے کا نقصان ہوگا. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی ماہر طبیب کے پاس چلا جائے. طبیب جب نفس پر ہاتھ رکھے گا تو وہ دیکھ کر کہے گا کہ میاں تم تو بالکل ٹھیک ہو، تمہیں کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، کس وہم کی شک میں پڑے. اب یہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ سارے نسخے میں استعمال کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں.
تو جس طرح جسمانی امراض میں کسی ماہر طبیب کو ہم تلاش کرتے ہیں، اسی طرح سے نفسانی اور روحانی امراض، خرابیاں، اچھا وہ جو طبیب ڈاکٹر جو علاج کرتا ہے نا، اس مرض کی اصلاح کرتا ہے، وہ دوا دے کر پرہیز بتلا کر مرض کی اصلاح کر دیتا ہے، مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی نفسانی اور روحانی جو امراض ہیں اس میں بھی علاج چاہیے، اور جب آدمی اس کا علاج کرتا ہے اللہ اس کو شفا دیتا ہے، یعنی اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اب تصوف کی کتابیں تو موجود ہیں، کوئی ان کتابوں کو دیکھ کر اپنا علاج کرنے لگے، جب پڑھے گا اس میں حسد کا بیان ہے، تکبر کا ہے، بد نظری کا ہے، غیبت کا ہے، اور کینہ کا ہے، بغض کا ہے، بہت سی بیماریوں کے علاج ہیں، حب دنیا، حب مال، حب جاہ، ابھی ساری بیماریاں ہیں، اندر کی بیماریاں ہیں، اس کا علاج بھی ہے۔ لیکن عافیت کا راستہ یہی ہے کہ یا تو آدمی اس کی حدود کو جانتا ہو، اس کی شرائط کو پہچانتا ہو، پھر تو وہ آدمی اس کا علاج کر لے، کتاب کو دیکھ کر، کتاب کو پڑھ کر۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر بھی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کرتا، اپنے کسی ساتھی ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے میں کیا کروں، تو ڈاکٹر سے پوچھ کے وہ دوائی لیتا ہے، خود دوائی نہیں لیتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اپنے بارے میں کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ حالانکہ 85 مریض کا، ہزاروں مریض کا وہ علاج کر رہا ہے، لیکن اپنے معاملے میں وہ ایک تذبذب کا شکار ہے کہ یہ لوں یا یہ لوں، کیا نہ لوں، تو ساتھی ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں لو، یہ لے لو، اللہ شفا ڈال دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے کتاب کو دیکھ کر اگر کوئی نفسانی اور روحانی بیماریوں کا علاج کرنے لگا اور اسے حدود کا پتہ نہ ہوا تو پھر نقصان ہو جائے گا، بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا۔ اب ہوگا یہ کہ جہاں پر ذکر اللہ کی ضرورت ہوگی وہاں یہ ذکر اللہ نہیں کرے گا، بعض کام ہوتے ہیں جو ذکر اللہ کی جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، استغفار کی ضرورت ہوتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ذکر اللہ کی ضرورت نہیں ہے، مخالفت نفس کی ضرورت ہے۔ اب یہ وہاں پہ ذکر کر رہا ہے تو ذکر تو فائدہ نہیں دے گا، اب یہ سوچے گا کہ میں تو اتنا ذکر کر رہا ہوں اور مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، تو اب یہاں پہ طبیب اس کو بتائے گا کہ بھائی یہاں پہ ذکر کی ضرورت نہیں ہے، یہاں مخالفت نفس کی ضرورت ہے، ہمت کر کے نفس سے لڑنا ہے، اور لڑنا کیسے؟ اس کی خواہش کی مخالفت کرنی ہے، اس کی چاہت کو پورا نہیں کرنا، اس کی چاہت کو پامال کرنا ہے، مخالفت کرنی ہے۔ اب جس مسئلے کو یہ بہت بڑا سمجھ رہا تھا وہ چٹکلوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسے وسوسے آتے تھے، بہت برے برے خیالات آتے تھے، اب یہ پریشان ہے، اپنے طور پہ کوشش میں لگا ہوا ہے، یہ وظیفہ وہ وظیفہ وہ وظیفہ، لیکن اس وسوسے کا علاج نہیں ہو رہا، وہ برے برے خیالات آ رہے ہیں، نماز کے اندر بھی آ رہے ہیں۔ اب کسی طبیب سے رجوع کیا، کسی اللہ والے سے رجوع کیا، اس نے کہا یہ تو پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے، ایک وسوسہ نہیں 1,00,000 وسوسے آئے، غیر اختیاری ہے نا، تو اس غیر اختیاری پر کوئی سوال نہیں ہوگا، پریشانی کس بات کی ہے؟ پریشانی کی تو وہ بات ہے نا جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہو، اس سے پریشان ہونا چاہیے۔ تو وسوسہ جو غیر اختیاری آتا ہے اس کے لیے کوئی سوال نہیں ہوگا، اور جب سوال نہیں ہوگا تو پریشانی کس بات کی؟ ہاں اس بات سے پریشان ہونا چاہیے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے اب پریشان ہو، کیوں ہو گیا، اور جب تک توبہ نہ کر لے، رو رو کر معافی نہ مانگ لے، اس وقت تک چین نہ آئے، یہ پریشانی کا موقع ہے۔ تو اپنے طور پر آدمی خود طبیب اور خود مریض نہیں ہو سکتا، اپنا علاج خود نہیں کر سکتا کہ خود مریض بھی خود ہی طبیب بن جائے۔ ضرورت ہے کسی رہبر کی، کسی اللہ والے کی، کہ اس کے پاس جا کر کچھ زانوِ ادب طے کرے، کسی کے قدموں میں جا کر بیٹھے۔ اور اس کے لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیعت ہونا شرط نہیں ہے، ارے اصلاح کا تعلق قائم کر لے، اپنی عادات، اپنے اخلاق بتاتا جائے۔ مثلا غصہ ہے، اب غصہ قابو میں نہیں ہے، اب غصے کی علامتیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی غصہ جلدی آ جاتا ہے، کبھی غصہ دیر سے آتا ہے، کبھی جلدی آتا ہے تو دیر سے جاتا ہے،
کبھی دیر سے آتا ہے تو جلدی چلا جاتا ہے، یہ ساری علامتیں ہیں۔ اب طبیب دیکھ کر علاج بتائے گا کہ اس کے غصے کا علاج کیا ہے، اس کے غصے کا علاج کیا ہے۔ جیسے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بوڑھے شخص تھے، خط لکھا اور خط میں لکھا کہ حضرت ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہوں کہ جس میں خاتمے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، قبر کی منزل بھی قریب ہے، بڑھاپا ہے، دادا بھی ہوں نانا بھی ہوں، بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا خاتمہ خراب نہ ہو جائے، بد نظری کے مرض میں مبتلا ہوں۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ جب کسی پر نظر پڑا کرے، نظر مت ہٹایا کرو، دیکھا کرو کہ کس عمر کی ہے۔ اگر تم سے بڑی عمر کی ہے تو زور زور سے کہا کرو یہ تو میری ماں ہے، یہ تو میری ماں ہے، یہ تو میری ماں ہے۔ اگر تمہاری ہم عمر ہے تو زور زور سے کہو کہ یہ تو میری بہن ہے، یہ تو میری بہن ہے، اس کی تکرار کرو۔ اگر وہ چھوٹی عمر کی ہے تو اس کی تکرار کرو، بار بار اونچی آواز سے کہو یہ تو میری بیٹی ہے، یہ تو میری بیٹی ہے، اور 10 دن اس پر عمل کرو اور اس کے بعد لکھو۔ اب بظاہر تو علاج یہ ہے بھائی بد نظری کا کہ جس پر نظر پڑے فوراً ہٹا لے، لیکن ہر ایک کے حسب حال اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے دل پر نسخہ القا فرماتے ہیں، وہ الہامی ہوتا ہے اور وہ اس کے حسب حال ہوتا ہے، اور جب اس پہ سچائی کے ساتھ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ شفا ڈال دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ 10 دن اس پہ عمل کرو، پھر مجھے تحریر کرو کہ کیا کیفیت ہے۔ 10 دن تو دور کی بات، 1 ہفتے میں خط آ گیا اور بہت دعائیں دی حضرت کو کہ آپ کی برکت سے اللہ نے اس مرض سے پیچھا چھڑا دیا۔ اب اپنے طور پر آدمی اگر لگا رہتا تو برسوں میں بھی یہ مسئلہ حل نہ ہوتا، لیکن ایک طبیب سے رجوع کرنے میں چٹکلوں کے اندر مسئلہ حل ہو گیا۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے طور پر کسی کتاب کو دیکھ کر اپنا علاج نہ کرے۔ اسی طرح اوراد و وظائف کی مثال ہے کہ اوراد و وظائف کی بہت سی کتابیں ہیں اور اس کے اندر اس کے فوائد بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ فوائد کس طرح سے لکھے ہیں کہ اولیاء اللہ نے کوئی وظیفہ کیا، کسی کو بتایا، اللہ نے دل میں ڈالا، فائدہ ہو گیا، اسے لکھ دیا کتاب کے اندر بھی فلاں وظیفے سے یہ فائدہ ہو گیا، اب اس کی کتابیں بن گئی۔ تو جیسے اطباء کے مجربات ہیں، نسخے ہیں، اسی طرح اولیاء امت کے یہ مجربات ہیں کہ فلاں وظیفے سے فلاں چیز میں یہ فائدہ ہو گیا، لیکن ضروری نہیں جیسے جسمانی امراض میں وہ جو مجربات لکھے ہوئے ہیں کوئی اس نسخے کو استعمال کرے اسے شفا مل جائے، یہ لازمی نہیں۔ اسی طرح سے وظائف کے اندر ہے، آج لوگ ایک وظیفہ دیکھا شروع کیا، دوسرا شروع کیا، تیسرا شروع کیا، نہیں، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، پوچھو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ بات جو حضرت بعد میں فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو، جس کام کو کرنے کا تمہارا دل چاہتا ہے کہ یہ علاج میں کر لوں، یہ دوا میں کھا لوں، یہ وظیفہ میں پڑھ لوں، تو جا کر اس ڈاکٹر سے، طبیب سے، اللہ والے سے جا کر کہو کہ میرے دل میں یہ آتا ہے، میں یہ کام کر لوں۔ اگر وہ بھی اس کی تائید کر دے تو بے شک کر لو، اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں تمہارے لیے یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کی بجائے تم یہ کر لو، پھر اس کو ذہن سے نکال کر پھر وہی عمل کرو جو وہ بتا رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ شفا ڈال دیں گے۔ لیکن اپنی رائے پر نہ چلے، خود رائی، اپنی رائے پہ چلنا، یہ اس راستے کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ انسان کا جو نفس ہے نا، نفس اسے یہ کہتا ہے کہ ارے تو کسی اللہ والے کے پاس کیوں جاتا ہے، تو جا کر اپنی خرابی کسی کو کیوں بتاتا ہے، تیری تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی، وہ کیا کہیں گے، اچھا اتنا اچھا یہ آدمی اتنا نیک لگتا ہے باہر سے، یہ بد نظری کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غیبت کرتا ہے، اس کے اندر تکبر ہے، حسد ہے، تو تیری تو بے عزتی ہو جائے گی نا، تو نظروں سے گر جائے گا۔ تو یہ نفس کا ایک قید ہے، ایک جال ہے کہ اس طرح سے وہ اصلاح سے روکتا ہے، کیونکہ اصلاح کیا ہے؟ اصلاح ایک کڑوی دوائی ہے، یا اصلاح ایک مسہل ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں حکیم ہوتے تھے نا، کوئی بیمار ہوتا تھا مسل دیتے تھے،
اور اب تو خیر اس کا رواج ہی ختم ہو گیا، ورنہ پہلے سال میں کم از کم 2 مرتبہ اطباء مسل دیتے تھے، اور وہ صحت مند آدمی بھی مسل لیتا تھا۔ مسل حکیموں کے پاس ملتا تھا، اسے پانی کے اندر ابال کے پیا جاتا تھا، اور پیٹ کی صفائی ہوتی تھی 3 دن۔ اس سے کیا ہوتا تھا، گرمی آنے سے پہلے، سردی آنے سے پہلے، کہ جسم کے اندر جو فاسد مادے ہوتے تھے وہ نکل جاتے تھے، اور جسم بالکل فریش ہو جاتا تھا۔ تو اصلاح کیا ہے، یہ بھی ایک قسم کا مسل ہے کہ اندر کے جو فاسد مادے ہیں نا اس کو نکالنا ہے، حسد، بغض، کینہ، اور ظاہر مسل لینے میں تکلیف ہوتی ہے نا، تو اصلاح کے اندر بھی نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے نفس اس سے گھبراتا ہے، تو انسان کو بہکاتا ہے، ارے یہ تو کیا کرنے لگا ہے، تیری ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ تو عزت کو خاک ہی میں تو ملانا ہے، یہ خاک میں ملے گی تو کچھ حاصل ہوگا، یہ بڑائی اندر کی نکلے گی تو کچھ حاصل ہوگا۔ کون سی عزت کو لیے پھرتا ہے، کون سی عزت؟ ارے عزت تو وہ عزت ہوگی جو اللہ کی طرف سے ملے گی، اور اللہ کی طرف سے عزت جب ملے گی کہ جب اللہ کے لیے ذلت کو اختیار کرے گا، کسی اللہ والے کے سامنے اپنے کو پامال کرے گا، اپنے مرض کو ظاہر کرے گا، تو اس ذلت کے بعد عزت جو ملے گی وہ عزت باقی ہوگی، اس عزت میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، پھر وہ عزت ایسی عزت ہوگی کہ کوئی اس کو چھین نہیں سکے گا، وہ من جانب اللہ عطا ہوگی، لیکن وہ کب عطا ہوگی؟ وہ ذلت کے بعد عزت ملے گی، ذلت کے بعد۔ تو اس لیے آج کا سبق یہ ملا کہ خود مریض اور خود طبیب نہیں بننا چاہیے، خود رائے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی رائے پہ چلنا کسی بھی معاملے میں۔ اور بہت سے معاملات ہیں نا، دنیا کے معاملات، اس میں تو ہم اس کام کے ماہر سے مشورہ کرتے ہیں۔ مکان بنانا یہ نہیں کہتے کہ بھئی بس جیسی میری مرضی میں آیا ایسے دیواریں کھڑی کر دوں، پلر کھڑے کر دوں، نہیں، انجینئر سے پوچھتے ہیں، نقشہ بنواتے ہیں، بڑی سخت نگرانی کے اندر اچھے ٹھیکیدار سے مکان بنواتے ہیں، وہاں اپنی رائے کو دخل نہیں دیتے۔ جسمانی مرض ہو جائے اپنی رائے سے علاج نہیں کرتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی مقدمہ ہو جائے اپنی رائے سے عدالت میں نہیں کھڑے ہوتے، نہیں میں اس کو کیس کو لڑ لوں گا، نہیں، وکیل کو تلاش کرتے ہیں، اپنی رائے پہ نہیں چلتے۔ لیکن جب اصلاح کا معاملہ آتا ہے نا، اصلاح اور درستی کا، نفس یہاں پہ بہکاتا ہے، ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور بہکاوے میں آ کے خود رائی پہ چلنے لگتے ہیں کہ ارے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میں خود یہ کام کر لوں گا۔ اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس طریق میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سد راہ ہے، وہ آدمی کی خود رائی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، یہاں تو اپنی رائے کو فنا کرنا ہے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ اور سلاسل میں آخر قدم فنا ہے، میرے یہاں اول قدم فنا ہے، کہ جو اس طریق میں قدم رکھے، اس راستے میں قدم رکھے، اپنی رائے کو فنا کر کے قدم رکھے، پھر تو آسان ہے، پھر چلتا چلا جائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور جہاں اپنی رائے کسے کہتے ہیں؟ تجویز کو کہتے ہیں، کہ بھئی ایک تو ڈاکٹر کی تجویز ہے اور ایک میری تجویز ہے، تو فائدہ تو جب ہوگا نا میں اپنی تجویز کو فنا کر کے ڈاکٹر کی تجویز کو لے لوں۔ لیکن اسلام میں رکاوٹ اپنی تجویز بنتی ہے، کہ جس کام میں مزہ آیا، جو کام اچھا لگا تو کر لیا، وہاں تو کہنا مان لیا، اور جہاں پہ مزہ نہ آیا اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ خود رائی ہے، اپنی تجویز پہ چلنا ہے، اور یہ راستہ اپنی تجویز کو فنا کرنے کا ہے، تفویض کو اختیار کرنے کا ہے، بس اللہ کو سونپ دیں، جس طرح سے وہ لے کے چلیں اس میں راضی رہے، پھر زندگی آسان ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نستعينك على طاعتك
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا رب.